بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب سفر کرتے ہوئے بلخ پہنچے جو کہ افغانستان میں ہے، اور پھر بلخ کے بعد کچھ سمے کے لیے غزنی میں ٹھہرے۔ یہاں پہنچ کر آپ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر کار وہ مبارک گھڑی آ ہی گئی جب آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی دعاؤں سے نوازا اور ہندوستان جانے کا حکم دیا۔ آپ کو دربار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی ہندوستان کے بادشاہ ہونے کا خطاب مل چکا تھا، لیکن اب ہندوستان جانے کی اجازت دی گئی۔ بارگاہ رسول سے اجازت ملنے کے بعد 586 ہجری میں آپ رحمت اللہ علیہ لاہور تشریف لائے۔ یہاں پہنچ کر سب سے پہلے آپ مشہور بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ آپ نے یہاں 40 دن تک عبادت اور چلہ کشی کی۔ یہ جگہ آج بھی موجود ہے اور اسے ایک بند کمرے کی طرح محفوظ رکھا گیا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ سے روحانی برکت لینے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ملتان تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں ملتان علم اور فن کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہاں آپ 5 سال تک رہے اور یہیں آپ نے سنسکرت بھاشا سیکھی۔ سنسکرت سیکھنا آپ کے لیے بے حد ضروری تھا، کیونکہ آپ کو جلد ہی ہندو سمودائے کے سامنے اسلام کی تعلیمات پیش کرنی تھی۔ مقامی زبان سے واقف ہونا آپ کی دعوت اسلام کے لیے ضروری تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ملتان سے دلی تشریف لے گئے۔ دلی میں کچھ سمے رکنے کے بعد آپ اجمیر کے لیے روانہ ہوئے۔ اجمیر شہر کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ یہ شہر آگرہ کے پشچمی میں تارا گڑھ کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے۔ پہاڑی کی چوٹی پر مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر کا بنایا ہوا قلعہ آج بھی موجود ہے۔ اجمیر ہندوستان کا ایک بہت پرانا اور ایتہاسک شہر ہے۔ اجمیر اس سمے ہندوستان کی سب سے طاقتور ہندو حکومت کا دارالسلطنت تھا۔ اس علاقے میں ہندوستان کی سب سے بہادر جنگجو اور غیرت مند قوم راجپوت آباد تھی۔ راجپوتوں کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ اس قوم کے لوگ مر جانا پسند کرتے تھے، لیکن کسی کے سامنے سر جھکانا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اگر جنگ کا وقت آتا تو راجپوت عورتیں خود کو جلتی آگ کے حوالے کر دیتی تاکہ ان کے مرد جنگ کے میدان میں پیچھے نہ ہٹے اور یا تو جیت کر واپس آئیں یا اپنی جان دے دیں۔ یہ وہی قوم تھی جسے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ خدا کے ایک ہونے کا پیغام دینے والے تھے۔ اس وقت دلی اور اجمیر پر پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ اجمیر پہنچنے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز نے تارا گڑھ کی پہاڑیوں کے نزدیک اپنی خانقاہ بنائی۔ یہ خانقاہ کیا تھی؟ صرف گھاس پھوس کی ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی جس میں حضرت سلطان الہند قیام فرما تھے۔ ان کے پاس صرف نماز کا ایک مصلی، پانی کا برتن اور ایک جوڑا لباس تھا۔ یہی سب ان کا سامان تھا۔ شروعاتی دنوں میں یہاں کے راجپوتوں نے آپ کی موجودگی کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ انہوں نے آپ کو ایک سادھارن جوگی یا تپسوی سمجھا جو دنیا سے دور آ کر جنگل میں بس گیا ہو۔ لیکن جب کچھ لوگوں نے آپ کی جھوپڑی میں آ کر دیکھا تو انہیں پتا چلا کہ آپ کی شخصیت ہندوستان کے سنیاسیوں سے بالکل الگ ہے۔ اس کے بعد سوالوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ راجپوت آپ کو دیکھنے آتے اور آپ کی نورانی شخصیت دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ آپ کے چہرے میں ایسی رونق اور کشش تھی جسے دیکھ کر لوگوں کے دل کھینچنے لگتے تھے۔ حالانکہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آپ کون ہیں، لیکن ان کی روحیں آپ کی طرف جھکنے لگی۔ اب راجپوتوں کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہندو مذہب کی کسی بھی شاخ پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے راجستھان کے اس علاقے میں پہلے کبھی مسلمان کو عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ آپ کے مذہب کی حقیقت سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ پھر ایک دن
कुछ राजपूत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की झोपड़ी में दाखिल हुए। उस वक्त आप अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल थे। राजपूत खामोशी से बैठे रहे, यहाँ तक कि आप अपने औरादो वज़ाइफ यानी दुआ और इबादत से फारिग हो गए। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे उनकी जुबान में बात की और पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे आए हो? राजपूत उस गैर मकामी शख्स की साफ और असरदार जुबान सुनकर हैरान रह गए। उनमें से एक ने तेज लहजे में जवाब दिया, हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि तुम यहाँ जंगल में अकेले हो। आज हमने सोचा कि तुम्हारे आने की वजह पूछें। आखिर तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने नर्म और मीठे लहजे में फरमाया, क्या मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची है? दूसरे राजपूत ने कहा, तुम हमें नुकसान पहुंचा भी नहीं सकते हो। उसकी बातों से गुरूर और घमंड साफ झलक रहा था। फिर वो राजपूत कहने लगा, हम जानना चाहते हैं कि तुम किस कौम से ताल्लुक रखते हो और अजमेर क्यों आए हो? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने पुरजलाल लहजे में फरमाया, मैं मुसलमान हूँ और तुम्हें अपने अल्लाह का पैगाम सुनाने आया हूँ। मुसलमान का नाम सुनते ही राजपूत चौंक पड़े। उनके जहन में कई तरह के सवाल और शक उठने लगे। उनमें से एक ने तेज लहजे में पूछा, क्या तुम शहाबुद्दीन गौरी की कौम से ताल्लुक रखते हो? उसके लहजे में सारी नफरतें झलक रही थी। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाँ, वो भी मेरा दीन का भाई है। आप राजपूतों के लहजे से समझ चुके थे कि उनके दिल में क्या चल रहा है। चुनांचे आपने भी अपनी आवाज बुलंद रखते हुए बात की। दूसरे राजपूत ने कहा, वो भी तुम्हारे अल्लाह का पैगाम यहाँ लेकर आया था, लेकिन हमने गौरी को ऐसा हराया कि उसका पैगाम भी यहाँ दफन हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज ने यह सुना तो आपके जलाल में और इजाफा हो गया। आप फरमाने लगे, अल्लाह का पैगाम कभी दफन नहीं होता। तुमसे पहले यहाँ कितनी कौमें आबाद थी, आज उनके निशान भी नहीं मिलते। अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारी हो जाए, जब भी खुदा की खुदाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। शहाबुद्दीन गौरी तो एक मजबूत फौज लेकर आया था, लेकिन मैं अकेला आया हूँ। फिर भी मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम सुनाऊंगा और तुम्हें वो पैगाम सुनना ही पड़ेगा। अगर तुम अपने कान बंद भी कर लोगे तो तुम्हारी सुनने की ताकत फट जाएगी, चाहे इस टकराव में पूरा हिंदुस्तान उलट पुलट क्यों ना हो जाए, लेकिन वो पैगाम तुम्हारे दिल की गहराइयों तक पहुंचेगा। फिर आप फरमाने लगे, जाओ अपने दरवाजे बंद कर लो, अपने दिलो दिमाग पर पहरे बिठा लो, लेकिन वो रोशनी की लकीर हर बंद दरवाजे को चीरते हुए तुम तक पहुंचेगी। ये एक बड़ा दावा था, और वो भी एक ऐसे इंसान की तरफ से किया गया जो सरकश और गुरूर भरी कौम के बीच बिल्कुल अकेला खड़ा था। ख्वाजा गरीब नवाज की ये बेबाकी राजपूतों को नागवार गुजरी। वे कहने लगे, हम अपनी जमीन पर यह सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक राजपूत ने अपनी रिवायती गुरूर दिखाने की कोशिश की। इस पर ख्वाजा गरीब नवाज ने पुरजलाल लहजे में फरमाया, ये जमीन अल्लाह की है। अगर ये किसी इंसान की होती तो तुम्हारे बाप दादा इसे अपने साथ ले जाते, लेकिन उन्होंने भी मौत का स्वाद चखा और खाली हाथ चले गए। हम सब इस जमीन पर अल्लाह के किराएदार हैं और जल्द ही उसकी बारगाह में पेश होने वाले हैं। ये सुनकर दूसरे राजपूत ने गुस्से में कहा, हम किसी अल्लाह को नहीं मानते। जमीन और आसमान पर हमारे देवताओं की हुकूमत है। अगर तुम यहाँ और रहना चाहते हो तो एक ही शर्त है कि तुम अपनी जुबान पर आइंदा अल्लाह का नाम ना लाओ। इस्लाम के जाहिर करने पर यह पहली पाबंदी लगाई गई थी। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरे लिए तो अल्लाह ही सब कुछ है। आपके चेहरे मुबारक पर एक अलग ही रंग उभर आया। फिर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की आवाज गूंजी, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से जिंदा हूँ और तुम्हें भी उसके नाम की बरकत से जिंदा करने आया हूँ। ये सुनकर राजपूत खफा होने के बजाय हंसने लगे और कहने लगे, तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए ना तो अच्छी ग़िज़ा मयस्सर है, न लिबास और न ही रहने को मकान। पहले खुद को जिंदा रख के दिखाओ, फिर हमें जिंदा करने की बात करना। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराते हुए फरमाया,
میری زندگی کے لیے ایک جوڑا لباس، 4 گج زمین اور جنگلی پھل ہی کافی ہے۔ تم اپنی فکر کرو، اتنی شان و شوکت کے باوجود ایک دن ایسا آئے گا جب تمہاری سانسیں چھن جائے گی، پھر تم اس دنیا میں داخل ہو جاؤ گے جہاں آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ایک راجپوت غصے میں بولا، آخر تم کس اللہ کی بات کر رہے ہو، اور تمہارے اللہ کا وہ کون سا پیغام ہے جو ہمیں سنانا چاہتے ہو؟ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ پھر انہوں نے سنسکرت بھاشا میں سورہ اخلاص کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کا باپ۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ یہ بات ناپسند ہے کہ انسان اسے چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرے۔ جن مورتیوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ پتھر کی مورتیاں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی، تم کس امید پر ان کے آگے دامن پھیلاتے ہو؟ یہ تو خود تمہاری محتاج ہے کہ تم انہیں ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھتے ہو۔ یہ سن کر راجپوت غصے میں لال ہو گئے، ان کی تلواریں میان سے باہر آ گئیں۔ وہ اس مسلمان فقیر کا کام تمام کرنا چاہتے تھے جو ان کے دیوتاؤں کی بے عزتی کر رہا تھا، لیکن خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ان پر کرم کی نگاہ ڈالی۔ اچانک ایک بجلی جیسی لہر اٹھی۔ وہ راجپوت جن کی بہادری کی شہرت پورے ہندوستان میں تھی، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے سامنے جھوٹی ثابت ہو رہی تھی۔ ان کے جسموں پر کپ کپی طاری ہو گئی، ان کی تلواریں ہاتھوں سے گر پڑی اور وہ گھبرا کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ ایک عجیب و غریب نظارہ تھا۔ وہ راجپوت جو کچھ دیر پہلے اپنی بہادری اور شان کے قصے سنا رہے تھے، خواجہ غریب نواز کی ایک نظر بھی نہیں جھیل سکے اور ایسے بھاگ کھڑے ہوئے جیسے کوئی طاقتور دشمن ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ راجپوت سینکوں میں کچھ دن اس واقعے کا ذکر دبے لہجے میں ہوتا رہا۔ پھر وہی راجپوت کی جماعت جو پہلے بھی خواجہ غریب نواز کی روحانی شکتی کا نظارہ دیکھ چکی تھی، ایک بار پھر اسی فقیر جھوپڑی کی اور بڑھی۔ کچھ ساتھیوں نے انہیں مسلمان فقیر کی طرف جانے سے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ یہ کہتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے تھے، اس فقیر نے ہمارے دیوتاؤں کا اپمان کیا ہے، ہماری پرمپراؤں کا مذاق اڑایا ہے، ہم اس سے اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ راجپوت اپنے ہاتھوں میں تلواریں پکڑے اور دلوں میں نفرت اور غصے کا غبار لیے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی جھوپڑی میں داخل ہو گئے۔ اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ نماز جوہر ادا کر رہے تھے اور سجدے میں تھے۔ راجپوت آپس میں کہنے لگے، اسی بے خبر حالت میں اس فقیر کا کام تمام کر دیا جائے۔ انہوں نے تلواروں کو ہاتھ میں لیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ تلواروں کو باہر نکال پاتے، خواجہ غریب نواز نے سجدے سے سر اٹھایا اور کھڑے ہو گئے۔ راجپوت حیران ہو کر اس مسلمان طریقے سے عبادت کو دیکھ رہے تھے۔ یہ پوجا کچھ الگ تھی، جس میں نہ کوئی مورتی تھی نہ گھنٹی کی آواز۔ وہ اپنے ہاتھ بندھے ہوئے کھڑے تھے، جیسے ان کا پورا شریر جمع ہوا ہو، صرف ہونٹوں کی ہلکی ہلکی حرکت ہو رہی تھی، جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہے ہو۔ پھر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ قیام سے رکوع میں گئے۔ راجپوت اپنی اپنی جگہ کھڑے تھے۔ پھر جیسے ہی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے سجدہ کیا اور زمین پر سر رکھا تو راجپوتوں نے تلواریں کھینچنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ ان کے جسم کی پوری طاقت لگانے کے باوجود بھی تلواریں میان سے باہر نہیں نکلی۔ یہ ایک عجیب عالم تھا، جیسے کوئی خوف اور ڈر نے راجپوتوں کے دل اور دماغ پر قبضہ کر لیا ہو۔ کچھ دیر بعد خواجہ غریب نواز نے سلام پھیرا اور دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ پھر دعا سے فراغت پا کر وہ راجپوتوں کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا، تمہاری مہمان نوازی کے لیے میرے پاس کیول جنگلی پھل ہے، بیٹھو، اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو اکٹھا کرو، پھر جو ارادہ لے کر آئے ہو اسے پورا کرو۔ فقیر تو اللہ کی راہ میں گھر سے کفن باندھ کر نکلا ہے، تم جیسا چاہو خنجر آزما کر دیکھ لو۔ اللہ کے درویشوں کے قتل کے لیے کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ سن کر راجپوتوں کی غصے اور نفرت نے
जैसे ठंडा होना शुरू किया। ख्वाजा गरीब नवाज के कश्फ ने उनके अंदर के सफाक जज्बों को इस तरह खोल दिया कि उनके जिस्म पर लर्जन तारी हो गई और फिर वे लोग एक बार फिर से डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। फरार होते वक्त तमाम बुत परस्त चीख रहे थे, ये तो जादूगर है, सच में ये बहुत बड़ा जादूगर है। राजपूतों के ख्याल में जादू की वजह से ही उनकी ऐसी हालत हो सकती थी। इसके बाद वही राजपूतों की जमात जो पहले भी ख्वाजा गरीब नवाज की रूहानी ताकत से वाकिफ हो चुकी थी, तीसरी बार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई। महसूस होता था जैसे बुत परस्तों के पैरों में एक जंजीर है और वे दूर तक भागने के बावजूद भी एक फकीर के पास वापस आने के लिए मजबूर है। बिल आखिर सालों से बुत की पूजा करने वाले राजपूत ख्वाजा गरीब नवाज के रास्ते पर मुसलमान हो गए और एक ऐसे मजहब में दाखिल हो गए जहां ना कोई बंदा था और ना कोई बादशाह, जिस मजहब में छूत अछूत का कोई फर्क नहीं था। काला गोरा, अमीर गरीब, हर शख्स बराबर था। ये बदलाव सिर्फ उन राजपूतों का नहीं था बल्कि उनके पूरे समाज और जिंदगी का था। उन पर एक नई रोशनी की किरण आई थी और अब वे उस रास्ते पर चल पड़े थे जो उन्हें सच्चे और पाक मजहब की ओर ले जाता था। तो प्यारे दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।